الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح نصف الإيمان فاتقوا في النصف الباقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور دوستو، نکاح کی مجلس میں اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کو مجھ سے کہا گیا. باتیں تو ویسے بہت کثرت کے ساتھ سنتے ہیں، اور آج کل جو تقریروں کا بیانوں کے فرمان اصل تو جو ہے مقصد عمل ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری زندگی میں مختلف قسم کی پریشانیاں. یہ نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. تقریباً ایک دو کے علاوہ باقی تمام انبیاء علیہ السلام نے نکاح کیا ہے. اس میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنہوں نے نکاح نہیں کیا، لیکن پھر دوبارہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے تو نکاح کریں گے ان کے اولاد میں. نکاح کو ہم نے جو ہے ایک دنیوی معاملہ سمجھا ہے. اس وجہ سے ساری خرافات، ساری رسومات اس کے اندر ہوتی ہیں، اور نہیں ہوتا ہے تو نبی کی سنت اس کے اندر نہیں ہوتی. نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر خاندان کا اگر کوئی اٹھا ہوا ہے، بول چال کر ہے تو اس کو بھی بنایا جاتا ہے. اڑوس پڑوس میں بھی اگر کسی سے بات نہیں کرتی ہے تو اس کو بھی بلایا جاتا ہے، اس کو بھی بنایا جاتا ہے. گھر کے اندر ہوتا اور صاف کرنے والی ہوتی ہے، اس کو بھی خوش کیا جاتا ہے. اگر جو ہے نکاح کے موقع پر تمام کو خوش کیا جاتا ہے لیکن نہیں کیا جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش نہیں کیا جاتا. اس لیے کہ اللہ اور رسول کے خلاف بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا نکاح میں برکت نہیں ہوتی. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ نکاح کے دو پہلو، ایک عبادت کا پہلو ہے اور ایک معاملات کا پہلو. عبادت کا پہلو جہاں تک ہے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اسی وجہ سے نکاح کو کہا گیا نکاح اور نصف الایمان. نکاح آدھا ایمان. اب آدھا ایمان اور پھر آدھا کہاں سے تلاش کرنے کا؟ ظاہر بات ہے کہ حدیث میں ہی تلاش کریے کہ آخری آدھا ایمان کہاں سے آئے. اصل میں زندگی کے اندر جو ہے ایک تو ہوتی عبادت اور ایک ہوتا ہے معاملات. معاملات جن میں معاشرت کیا جاتی ہے، اخلاق کیا جاتا ہے. ہم نے بلکہ حضرت مولانا اشرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ آج ہم نے نماز روزے کو تو عبادت سمجھا ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھی زندگی بسر کرنا، اس کو ہم نے دین کے خانے سے بھی نہیں نکالتے. حالانکہ دین کا سب سے بڑا پہلو معاملات اور معاشرت ہے، بلکہ زیادہ تر مسائل اسی کے ہیں. دیکھیں فقہ حنفی کے اندر ایک بہت بڑی کتاب ہے ہدایہ، جہاں ہدایہ کے جیسے اور کوئی کتاب فقہ کے اندر نہیں. اتنی بڑی کتاب ہے، اس کے 4 حصے بڑے بڑے. اس کے اندر دیکھو تو ایک حصے کے اندر تو عبادات کو بیان کیا ہے، اور 3 حصوں میں معاملات اور معاشرت ہے. معلوم ہوا کہ انسان کے دین کی تکمیل کے لیے معاشرت اور معاملات کو درست ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایک انسان عبادت میں مکمل ہے لیکن باہر کو متبادل نہیں کی، کسی کو ستا دیا کوئی اور حرکت کر لی، تو ظاہر بات ہے اس کی عبادت کا عامل نہیں ہے. اس لیے عبادت کا ایک پہلو نکاح کے اندر ہے. جب نکاح بڑھ گیا تو گویا ایک آدھا ایمان حاصل ہو گیا. اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی ایمان کو مکمل کرنے کے لیے تقویٰ اختیار ہے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تصویر لے کر اللہ تعالیٰ کرنا نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے، یہ نیکی ہے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے ہر ایسا کام چھوڑ دینا جو خدا کی ناراضگی کا سبب ہے اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. ایک آدمی خوب اچھی نمازیں پڑھتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے، لیکن اڑوس پڑوس کو ستایا ہے، باہر جا کر کسی کو پریشان کیا،
کسی کے وقت منظری کر لی، چوری کر لی اور کر لی تو وہ مستقل نہیں ہو، چاہے کتنی پوری رات جو مسلح پاتا لیکن وہ مستقل نہیں ہو۔ تقویٰ کس کا نام؟ اسی لیے قرآن پاک میں جو چیزوں کا حق پڑتا ہے تو بہرحال بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو باقی ایمان کو مکمل کرنے کے لیے تقویٰ یعنی اللہ کا خوف۔ اب اس نکاح کے موقع پر تقویٰ کے کاموں کو بیان کرنا، جیسے کہ جو ہے نکاح کے خطبے جو مضمون ہے 3 آیتیں پڑھنا، اس کے اندر تقویٰ کا ہی بیان۔ اس میں کہ ظاہر بات ہے کہ آج تک لڑکا اور لڑکی اپنی تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی، اس لیے ان کی زندگی کھل کر نہیں سامنے آتی تھی کہ ان کے معاملات اور ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ یہ بات تو جب کسی سے پلے پڑتے ہیں، کسی کے ساتھ تہوار ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ اس کا دین کیسا ہے۔ آدمی نماز میں کتنا مکمل ہے وہ واضح آپس کے معاملات سے ویوہار سے بات پتہ نہیں ہے۔ مسلح پر اس لیے کہ مسلح پر تو ہر آدمی صوفی ہوتا ہے، ہر آدمی صوفی ہوتا ہے، لیکن مسلح سے اترنے کے بعد آدمی کی زندگی کے حالات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ لہذا اب جو ہے نکاح ہونے کے بعد اکیلا نہیں تھا، بلکہ اکیلے کے ساتھ اکیلا تھا، اکیلے کے ساتھ 2 اور 2 ہوئے نہیں، بلکہ یہ ایجاب و قبول، میں نے دی اور تو نے دی، اتنا کہنے سے 2 کا جوڑ نہیں ہوتا بلکہ پورے خاندان کا جوڑ ہوتا ہے اور ایک زندگی کا ایک یونٹ تیار ہوتا ہے۔ یہ جو ہے میاں بیوی زندگی کے 2 پہیے ہیں، گاڑی 2 پہیوں سے چلتی ہے، 1 پہیے سے نہیں چلتی۔ اگر 1 پہیا اس کا خراب ہوگا تب بھی گاڑی نہیں چلے گی، اس کے اندر کچھ خامی ہوگی، کھڑ چلے گا اور جو ہے پورے راستے میں گاڑی پریشان کرے گی۔ اس لیے گاڑی کو صحیح چلانے کے لیے 2 پہیوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی میاں بیوی کے آپس کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ضرورت کی زندگی کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ جب اللہ کا خوف ہوگا تو وہ ان کے پہیوں کے اندر ہواریں پوری ہیں، اس کی بیرنگیں بھی صحیح ہیں، سب کچھ صحیح ہوگا۔ اس لیے کہ جب آدمی اپنی گاڑی کو درست رکھنا چاہتا ہے تو ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، چلے گا نہیں کرتا ہے، بلکہ جو اس کو درست کراتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کا خوف دل میں ہوگا، اللہ کا خوف کا گیس دل میں ہوگا تو پھر ایسی صورت کے اندر آدمی دیکھے گا میں کہاں صحیح چل رہا ہوں، کہاں غلط چل رہا ہوں۔ اور یہی چیز انسان کی زندگی کو خوشحالی لانے والی ہے۔ اس لیے اس موقع پر خاص طور پر تقویٰ کو بیان کیا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اور دوستو جو ہے نکاح کی بنیاد بھی جو ہے دین کے اوپر ہی ہے۔ دیکھو حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ من تزوج امرأة بعزها لم يزد إلا ذلة، جو آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس کے خاندان عزت کی بنیاد کے اوپر تو اس کو ذلت کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو ہے بنیاد کمزور ہے۔ عزت و ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور عزتیں جو ملا کرتی ہے وہ خاندانی کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی بلکہ تم میں سب سے زیادہ باعزت اور محترم اللہ کے نزدیک ہونا جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور جو آدمی کسی عورت سے نکاح اس وجہ سے کرتا ہے چلو بس بعد ملے گا، آگے آئے گی، باہر آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں تو بھائی کو کہیں بھی دے گی، تو پھر ایسے سوچتے ہیں اس کو فقر کے علاوہ محتاج کے علاوہ تھوڑی دیر کے لیے مال مل جائے گا، لیکن مال کی بنیاد ایک کمزور بنیاد ہے، یہ ایک دل سے تمام ہے، جب غرض کی بنیاد پر نکاح کر رہا ہے اور اصل مقصد جو ہے وہ مقصد کو سامنے نہیں رہا، لہٰذا اس کی محتاج کی اور بڑھتی ہے۔ ومن تزوج امرأة بحسبها، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اس کی خاندانی وجہ کی وجہ سے چلو وہ خاندانی لوگ ہیں ہماری عزت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو بڑھا دیتے ہیں، اس کا کمیاں بن جاتا ہے۔ تو یہ تو بنیاد بدلتا ہے۔ صحیح بنیاد کیا ہے؟ ومن تزوج امرأة لم يجد بها إلا أن يحسن فرجها، جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اس وجہ سے کہ میری عزت و ناموس کی حفاظت ہو جائے، میں بدکاری سے بچ جاؤں، میری نسلوں میں حیا و شرم آ جائے، تو اور اسی طریقے سے اور صلہ رحمی کے فائدے یعنی اپنے خاندانی تعلقات کو باقی رکھنے کے خاطر اس کو نکاح کیا ہے، تو بارک اللہ لہ فیہا و بارک اللہ لہ فیہا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر عورت کو بھی برکت دیتے ہیں، مرد کو بھی برکت دیتے ہیں۔ تو برکت کسی کی وجہ سے آئی؟ دین کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے۔ آج لوگ جو ہے دین کو
کو ایک طرف رکھ دیا اور جو ہم مال کو دیکھتے ہیں، حسب کو دیکھتے ہیں، خاندانی وجوہات کو دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا لوگوں کی بنیاد کمزور ہے، خود غرضی کی بنیاد پر نکاح ہو رہا ہے، لہٰذا جب خود غرضی ختم ہو جائے گی آپس کا تعلق بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے لوگ کو دین کو بنیاد بنانا چاہیے۔ دین بنیاد بنے گی تو دین مضبوط ہے، بنیاد مضبوط رہے گی تو اسی طرح کے تعلقات بھی مضبوط رہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں کہ اس کے بعد ہمارے اسلام میں حضرت مولانا احمد علی راوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، ان کی تفسیر کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے۔ ایک سکھ خاندان کے تھے، اصل مسلمان تھے، سکھ خاندان میں تھے، اللہ نے اسلام کی توفیق دی، ابھی جو ہے نوجوانی پھوٹ رہی تھی اور دن میں آیا مجھے علم دین کی حاصل کرنا چاہیے، علم اپنے ماما کا حاصل کیا، پھر اس کے بعد دارالعلوم تک پہنچے۔ دارالعلوم کا یہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں دارالعلوم کے اندر دنیا کے بڑے بڑے اولیاء سے اولیاء وہاں رہتے تھے، بلکہ صحابہ کا نمونہ بھی ایسے علماء وہاں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے میں بڑی قربانی دی اور دین کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کو شیخ الہند کہا جاتا تھا، لیکن حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ شیخ الہند نہیں ہے بلکہ شیخ العالم ہے، پوری دنیا کے شیخ۔ ان کا زمانہ تھا۔ ایک آدمی جو ہے پنجاب سے چلا، لڑکی خوبصورت تھی، آدمی بھی مالدار تھا لیکن دیندار تھا، لڑکی بھی دیندار تھی، مالی دیندار تھی۔ اس نے یہ دیکھا کہ جب ہمارے گھر میں اللہ نے دین دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، تو اپنی لڑکی کے لیے رشتہ بھی ہمیں تقویٰ والا تلاش کرنا چاہیے، دینداری والا تلاش کرنا چاہیے۔ حالانکہ پیغام بہت تھے، مالداروں کے تھے، نوابوں کے تھے، لیکن انہوں نے آپ نے پسند نہیں کی۔ تلاش کے لیے دارالعلوم میں ملے، چلو دارالعلوم میں کوئی طالبت مل جائے گا، لڑکی کا نکاح اسے کرو۔ پھرتے دارالعلوم دیوبند میں پہنچے۔ دارالعلوم دیوبند میں پہنچنے کے بعد حضرت شیخ الہند سے ساتھی کا اس لڑکی کے باپ کا کوئی تعلق، انہوں نے کہا حضرت شیخ الہند سے کہ حضرت میری لڑکی کا مجھے نکاح کرنا ہے، اللہ نے سماج بھی دیا، فن بھی دیا ہے، دینداری بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، میں کسی لڑکے کے ساتھ جو دیندار ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کل کا مجھے جواب دو۔ چنانچہ احمد علی جو اس وقت احمد علی تھے ان کو بلایا، وہ عالمیت کے آخری درجے کے اندر پڑھتے تھے اور حدیث میں۔ چنانچہ جو ہے ان کو بلایا، کہا کہ بھائی احمد علی نکاح کرو گے؟ کہا کہ اگر سے خاندان کا آدمی ہو، میرا کوئی اپنا ہے نہیں، میں اپنے خاندان میں میرا مسلمان ہوں، میرے ماں باپ نے خاندان کی میرے مجھ سے کون نکاح کرے؟ کہا کہ وہ تم چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ حضرت نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر جو ہے تو مجھے لڑکی دینا ہے تو میں اس کو سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ جاؤ کل تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ لڑکی کی ماں سے کہا کہ بھائی وہ لڑکا ہے اس طریقے سے صرف خاندان کا میں سے جو مسلمان ہوگا یہاں پڑھنے کے لیے آیا، بڑا ہونہار لڑکا ہے، مستقل لڑکا ہے، دیندار ہے اور اچھا عالم بھی بنتا ہے۔ اب جو ہے نکاح کے لیے دوسرے ان کی تعریف دیتے، حضرت شیخ الہند نے دی، باپ نے نہیں دی، حضرت شیخ الہند تعریف کرتے، اصل میں دوبارہ نکاح ہو گیا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا یہ حال تھا کہ جیب میں پیسہ تو جڑنا، بدن کے اوپر صرف ایک جوڑی کپڑا تھا۔ آج روز تو نکاح کے اندر بھی وہ 50 جوڑی جو ہے 40 جوڑ، اور پھر کپڑے یہاں کے آنے ملتے تو سورت جاؤ، بھروچ میں جاؤ، حیدرآباد جاؤ، بمبئی جاؤ۔ دوستو انسان کی خوبصورتی کپڑوں سے نہیں ہے، انسان کا مقام کپڑوں سے نہیں ہے، انسان کی عزت تخت و تاج سے نہیں ہے۔ اگر انسان کی عزت کپڑوں سے ہو تو جب رات کو سوئے گا کھوٹی پر لٹکاتا ہے تو اس کی عزت کھوٹی پر لٹکی ہوئی ہے، اس کے بدن پر نہیں۔ اس سے دوستو عزتیں ملا کرتی ہیں وہ دین سے ملا کرتی ہیں، اللہ کے خوف سے ملا کرتی ہیں، چاہے دنیا مسلم ہے۔ تو ہر آدمی ہے کہہ دیا اب تک تمہارا سب نہیں نکلا۔ اب جو ہے لڑکوں نے حضرت احمد علی فرماتے ہیں مجھے لڑکوں نے ہاتھ دیا، تمہارا تو نکاح ہونے والا ہے، کپڑے بھی پہنے ہیں، میرے کپڑوں کے ساتھ تم بیٹھو گے نکاح کرنے کے لیے؟ مجھے دھونا۔ اب کہا کہ میری تو لگ گئی، میں نے صبح کپڑے دھوئے لنگی پہن کر۔ اب جو ہے سردی کا زمانہ تھا اور وہاں پر سردی کے زمانے میں بادل بھی زیادہ چھائے رہتے ہیں، یوپی کے اندر بارش بھی ہوا کرتی۔ میں نے صبح کپڑے دھوئے، پورے دن ہلا جا رہا لیکن کپڑے دھو کے
اثر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، کیا کروں؟ یہ جو کپڑے پہنتی، میرا پڑھنے والا سسر مجھے دیکھ رہا تھا کہ اس لڑکے کے بدن کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہیں، لیکن اس لڑکے کا زندگی تقویٰ سے جو ہے مزین ہے، لہٰذا میرا سسر مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میں گیلے کپڑوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار، نکاح ہو گیا۔ ایک آدھ مہینے کے بعد رخصتی ہوئی، اور پیسے تو کچھ تھے نہیں، میرا اپنا مکان نہیں تھا، دیوبند کے اندر جو چھوٹا سا کمرہ کرایہ کر لیا، کرایہ بھی جو بات نہیں، کھانے کو بھی نہیں تھا۔ اب دلہن آنے والی ہے، بڑے گھرانے کی ہے، خاندانی گھرانے کی ہے، مالدار گھرانے کی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اپنے دل میں سوچا کہ اللہ مالک کیا نام مدد کرے۔ چنانچہ وہ لڑکی رخصت ہو کر میرے گھر پر آئی، گھر پر آنے کے بعد پھر 1 مہینے تک میرے ساتھ رہی، 1-2 مہینے کے بعد میں نے اس کو میکے میں روانہ کیا، اس کے ماں کے گھر پر روانہ کیا، گھر چھوڑا۔ اب اس زمانے میں ماں یہ پوچھتی تھی کہ بیٹا تمہارے خالق کو کیسا پایا ہے، دینی اعتبار سے، تمہارے سلوک کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اللہ کے خوف کے اعتبار سے کیسا پایا؟ یہ نہیں کہ تم کو کتنے پیسے دیے، کیا دیا، کتنے جوڑے کپڑے دیے، اس لیے کہ یہ تو ایک عالی فانی چیز ہے اور یہ خود غرضی ہے۔ چنانچہ جو ہے لڑکی بھی آپ کو متقی اور پرہیزگار تھی، دیندار تھی، کہا کہ اما جان سنا کرتے تھے کہ جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، لیکن جو ہے یہاں دنیا ہی میں مجھے جنت مل گئی۔ حالانکہ معاملہ کیا تھا کہ کئی دن تک درخت کے پتے کھا کر گزارا کیا تھا، حضرت کے وہاں اپنے خالق کے یہاں درخت کے پتے کھا کر گزارا کیا تھا، کھانے کو گھر میں نہیں تھا، پہننے کے لیے جو کپڑے پہن کر وہ لڑکی آئی جو وہی کپڑے تھے۔ احمد علی کے پاس تو ایک ہی جوڑا تھا تو پیدا کیا، لیکن وہاں سے کیا تھا، اماں جان یہ تو سنتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، لیکن میرا تو دنیا میں ہی جنت کا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف احمد علی کے اندر بھی تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے سلوک جو کیا ان کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ جو سلوک کیا کرتے تھے، اسی سنت کے بعد سلوک شروع کیا۔ دیکھو پلنگیں نہیں ہیں، ٹیویاں نہیں ہیں، بائک نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو اچھے خاصے منڈپ بھی نہیں باندھے ہیں، ایک سیدھا سادہ سنت کے مطابق نکاح ہوا، لیکن لڑکی کیا رپورٹ دے رہی ہے کہ جنت میں ہے، دنیا میں ہی جنت کو باندھی، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت کے اندر تقویٰ ہے۔ چنانچہ جو ہے اس کی وجہ سے عورت بھی، لڑکی بھی دیندار تھی، خامد بھی دیندار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کر مولانا احمد علی رحمۃ اللہ کو یہ مقام دیا کہ کیا تو یہ تھا کہ میری دلہن کے لیے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب کہ پوری دنیا کے فرقوں رکھ کے یہاں آیا کرتے تھے، اور پوری دنیا سے علماء ان کی تفسیر سننے کے لیے آیا کرتے تھے، عوام نہیں، علماء، یہ اللہ نے مقام دیا۔ اور جو مقام دیا جو ایسا مقام دیا وہ کہ بہت سارے واقعات میں گھبرانے تھے، جب انتقال ہوا تو جس قبرستان میں وہ دفن ہوئے تھے وہاں پر 1 مہینے تک ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی، صرف گھرانے کے تھے، علم حاصل کیا، تقویٰ حاصل کیا، اللہ نے مقام۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا گزرا آگے، قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ احمد علی تو مجھ سے بہت ڈرتا رہتا ہوں، لیکن یاد رکھ آج میں نے تیرے دفن ہونے کی وجہ سے پورے قبرستان کے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا۔ دوست جو ہے اس کا نام ندیم ہے، تو شاید دوست ایسے ہوا کرتے ہیں جو ہے اپنے لڑکوں کو سمجھاؤ، لڑکوں کو سمجھاؤ، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اچھے جو ہیں تقویٰ والے اختیار ہو، دیندار کو تلاش کرو۔ دوستو یہ روپ، چہرے کا روپ ایک جو ہے چلتی ہوئی جو روپ ہے، چل چلاتی دھوپ ہے، دھوپ پر سایہ جب آ جاتا ہے تو دھوپ ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی بیماری کی جو نفاذ جب بدن پر آتی ہے تو خوبصورتی بھی چلی جاتی ہے، لیکن دین جو مال بھی ختم ہو جاتا ہے، حسد بھی کام نہیں دیتا ہے، دنیا کی عزت بھی کام نہیں دیتی ہے، لیکن دین جو ہوتا ہے وہ دوست آخر تک انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی بنیاد کے اوپر جو نکاح کیا جاتا ہے وہ بنیاد مضبوط ہونے کی وجہ سے نکاح میں برکت ہوتی ہے۔ اور نکاح کی برکت کیا ہے؟ نکاح کی برکت یہ ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر انتظار کرتے ہیں، اور خاندانوں کے اندر جوڑ رہتا ہے، نیک صالح اولاد پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں لڑکا بھی کیسا پیدا ہوا، مولانا احمد اللہ اکبر اتنے بڑے وہ بھی عالم ہوئے کہ ان کے باپ کے بعد وہ بھی تفسیر کرتے تھے، پوری دنیا سے لوگ ان کے باپ میں آتے ہیں، اور بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، ان کا تقویٰ بڑا مشہور معروف ہے۔ اور مولانا احمد اللہ کو جو ہے عالم علم کے اندر
دنیا کے علم والے جو لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ بھی جان لیں کہ احمد علی کون ہے۔ مولانا احمد علی فرماتے ہیں کہ جب میرے سسر نے مجھے دیکھا تھا تو احمد علی تھا، لیکن آج احمد علی نہیں ہے، مطلب ہے کہ آپ نے مجھے جانا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت جیسا مقام دیا اور جنت جیسی دنیا زندگی دی۔ تو دوست جو ہے دین کی بنیاد کے اوپر نکاح ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ یعنی نکاح کرنے کے اندر دین کو دیکھو، دنیا کو مت دیکھو، مال و حسب کو مت دیکھو، جماعت کو مت دیکھو، بلکہ بہت سے خوبصورتیاں ہوتی ہیں وہ مرد کی آنکھوں کے ٹھنڈک کرتی ہیں، لیکن بہت سی کالی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا تقویٰ، اس کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ مرد کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اصل چیز ہے دل کے اندر ٹھنڈا ہوتی ہے آنکھوں میں۔ اور بہت سے خوبصورتیاں لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مہینے کے بعد گھر پر روٹی ہوئی ہوتی ہے، اور جیسے بہت سی دیندار لیکن خوبصورتی نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنا گھر بساتی ہیں، ماں باپ کو خوش کرتی ہیں، خالی کو خوش کرتی ہیں۔ اس لیے دوست جو ہے آج یہ مت دیکھو کون کتنا دے گا، کتنا پیسہ دے گا، کتنا جو ہے گھر دے گا، کتنا سونا دے گا، کیا کیا دے گا، گھر دے گا، دکان دے گا، بلکہ دیکھو مجھے اپنا تقویٰ دے گا، اپنی دینداری دے گی۔ لڑکا ایسی لڑکی کو تلاش کرے، لڑکی ایسی آج جو ہے مٹک مٹک کر چڑھنے والی اور جو ہے ظاہری پاؤڈر کو لگا کر جو خوبصورتی اختیار کرنے والی ایسے کو دیکھو جو اس کے دل کے اندر جو ہے ایمان کا نور کا تقویٰ اور ایمان کا نور کا پاؤڈر لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی شاعری اور سنت کے مطابق زندگی کو فرمائے۔ دعا